کامیابی وہ درخت ہے جو صبر کے بیج سے اگتا ہے. کوئی زبردستی نہیں ہے. اگر ٹائم ہے تو اللہ لکھ دو. انشاءاللہ کامیابی آپ کو ضرور ملیں گی. ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں, اور اگر آپ میرے پرانے سبسکرائبر ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے. تنہا انسان کو کبھی تنہا نہ سمجھنا, کیونکہ جو تنہا ہوتا ہے اس کے قریب میرا اور تمہارا اللہ ہوتا ہے. حسد کرنے والے کے لیے بددعا کی ضرورت نہیں, وہ تو پہلے ہی حسد کی آگ میں جل رہا ہوتا ہے. جب تک انسان بات نہ کرے اس کے عیب و ہنر چھپے رہتے ہیں. اللہ کے خوف سے گرنے والے آنسو وہ واحد ذریعہ ہے جو گرتے باہر ہے مگر دھواں اندر کو جاتے ہیں. ملنے کو تو ہزاروں لوگ مل جاتے ہیں مگر ہزار غلطیاں معاف کرنے والے ماں باپ دوبارہ نہیں ملتے. باوضو سونے والے کی روح بیت اللہ کی طواف کرتا ہے. کبھی لذت کے لیے گناہ نہ کرنا. لذت ختم ہو جائیں گی, گناہ باقی رہ جائے گا. جس کی محبت اور دوستی میں خلوص پایا جائے تو اس کے تمام ناز برداشت ہو سکتے ہیں. مضبوط ایمان ہر مشکل کو آسان بنا دیتا ہے. زندگی کی سب سے بڑی فتح نفس پر فتح پانا ہے. اگر نفس نے دل پر فتح پائی تو سمجھ لو کہ وہ دل مردہ ہے. کسی کے عیب مت ڈھونڈو تاکہ کوئی دوسرا تیرے عیبوں کی جستجو نہ کرے. غصہ ہمیشہ بیوقوفی سے شروع ہوتا ہے اور شرمندگی پر ختم ہوتا ہے. ناکامیوں کی بہت سی سیڑھیوں سے مل کر کامیابی کا زینہ بنتا ہے. خاموشی سب سے آسان کام اور سب سے زیادہ فائدہ مند عادت ہے. ہر دن ایک نیا موقع ہے, اسے ضائع مت کرو. ایک بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھ کے جاؤ. اگر اللہ نے وہ لے لیا جسے کھونے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے تو یقیناً وہ کچھ ایسا بھی تمہیں دے گا جسے پانے کی تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا. بے شک لوگوں نے جو کچھ دیا تو سنایا بھی بہت کچھ. اے اللہ ایک تیرا ہی در ہے جہاں کبھی مجھے تانا نہیں ملا. لوگ مطلب کی بات تو سمجھ لیتے ہیں لیکن بات کا مطلب کبھی نہیں سمجھتے. اور اللہ فرماتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. تعلق رہے یا نہ رہے لیکن احترام رہنا چاہیے, انسان کا بھی اور اس کے راز کا بھی. انسان پر بہت زیادہ وزن سوچوں کا بھی ہوتا ہے. میرا رب تو وہ ہے جو روح کی اذیت بھی جانتا ہے. بے شک اخلاص سے کیا جانے والا چھوٹا سا عمل مغفرت کا سبب بن سکتا ہے. سچی محبت میں پہلا قدم ایک دوسرے پر بھروسے کا ہوتا ہے. پیاس ایسی کہ پی جاؤ سمندر, سارے نصیب ایسا کہ میسر زہر بھی نہیں. بھروسہ وہ دیوار ہے جسے ایک بار توڑ دیا جائے تو پھر وہ دوبارہ نہیں بن سکتی. انسان ایک ایسا غافل منصوبہ ساز ہے کہ وہ اپنی ساری پلاننگ میں بھی کبھی بھی اپنی موت کو یاد نہیں کرتا. انسان کو اپنے اندر جھانکنا آ جائے تو وہ دوسروں کے احساسات کو سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے. محنت اتنی خاموشی سے کرو کہ تمہاری کامیابی شور مچائے. انشاءاللہ مصیبتوں میں مت گھبرائیے کیونکہ ستارے اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں. جب مشکلات اور پریشانیاں دل میں ڈیرے ڈال دے تو صبر سے کام لو کیونکہ صبر کی کنجی ہی تو مسرتوں کے در کھلا کرتے ہیں. لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو. جب بھی مومن کسی پریشانی میں, بیماری میں, رنج و ملال, تکلیف میں اور غم میں مبتلا ہوتا ہے, یہاں تک کہ اسے کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ پاک اس کے تمام گناہ کو معاف کر دیتا ہے. بیٹی کی پسند کو غلط سمجھ کر اس کی شادی کسی اور سے مت کراؤ. اگر آپ نے تربیت اچھی دی ہے تو وہ ضرور ایک اچھے انسان کا انتخاب کریں گی کیونکہ ایک بیٹی اپنے باپ کی عادات ہی اپنے شوہر میں تلاش کیا کرتی ہے. اللہ پاک ہر بیٹی کا نصیب اچھا کرے. انسان کی اوقات نہیں کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرے. اللہ پاک جسے پسند کر لیتا ہے تو اسے اس کے گناہوں اور عیبوں سمیت اپنی جانب کھینچ لیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حیا صرف خیر کو ہی لاتی ہے.
کبھی بھی کسی کے سامنے اپنی سچائی اور خلوص کو بیان مت کرو، کیونکہ وقت ایک دن خود تمہارے الفاظ بن کر بیان کر دے گا۔ دلوں میں اترنے کے لیے سیڑھیوں کی نہیں بلکہ اچھے اخلاق کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب یقین اللہ کی ذات پہ ہو تب ہر چیز کی پرواہ کرنا چھوڑ دیا کرے، کیونکہ وہ ذات کسی کو مایوس ہی نہیں کرتی ہے۔ اللہ سے مانگو تو بے حساب مانگو، کیونکہ ایک اللہ ہی ہے جو واپسی کا تقاضا نہیں کرتا ہے۔ ہمیشہ اخلاق سے بات کرو، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی اپنی زبان کی وجہ سے ہی آتی ہیں۔ زمین پر محل تعمیر کرنے کی فکر کر کے ساتھ ساتھ مٹی کے نیچے بھی محل بنانے کی فکر کرے۔ اللہ ہم سب کو قبر کی سختی سے محفوظ رکھے۔ کسی کو اذیت دینے کے بعد اس کے صبر اور خاموشی سے ڈرو۔ زمین انسان کو رزق دیتی ہے، مگر جب انسان مر جاتا ہے تو پھر وہ اسے اپنا رزق بنا لیتی ہے۔ ماں باپ کی رضامندی دنیا میں دولت، آخرت میں نجات کا باعث ہوتی ہے۔ ماں باپ کو پیار سے دیکھنا بھی ہمارے لیے عبادت ہے۔ الحمدللہ میرا واسطہ اس رب سے ہے جو مانگنے سے پہلے ہی مجھے عطا کر دیتا ہے۔ وہ جگہ چھوڑ دو جہاں تمہارے احساس اور تمہارے الفاظ کی قدر نہ کی جائے، پھر چاہے وہ کسی کا گھر ہی ہو یا پھر کسی کا دل ہی کیوں نہ ہو، چھوڑ دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دنیا کا سب سے خوبصورت پودا محبت کا ہوتا ہے، جو زمین میں نہیں بلکہ انسان کے دلوں میں اگتا ہے۔ دکان خالی ہو تو ویران لگتی ہے، اور دل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ویران ہو تو خالی لگتی ہے۔ تو لکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرے دن تمہارے مخالف ہوں گی۔ جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور کبھی مت کرنا، اور جس دن تمہارے مخالف ہو اس دن صبر کرنا۔ روشن میری تربت کو اے نور خدا کرنا، جب وقت نزا آئے تو دیدار مجھے عطا کرنا۔ ہر شخص کا غم اس کی ہمت کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ اللہ اس ہاتھ کو سلامت رکھے جو ہاتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھنے میں کوئی کنجوسی نہیں کرتا۔ نعمت کا ملنا آزمائش ہے کہ تم نے شکر ادا کیا یا ناشکری کی۔ میں جانتی ہوں کہ میں کچھ تو ہوں، کیونکہ میرا رب کوئی بھی چیز بیکار نہیں بناتا۔ جب تم کسی میں کوئی عیب دیکھو تو اسے اپنے اندر تلاش کرو، اگر اسے اپنے اندر پاؤ تو اسے نکال دو۔ یہ حقیقی تبلیغ ہے۔ زمانے نے عجب پلٹا کھایا ہے۔ پہلے لوگ عبادت چھپ کر اس لیے کرتے تھے کہ کہیں شہرت نہ ہو جائے، اور اب اس لیے چھپ کر عبادت وہ کرتے ہیں کہیں لوگ میرا مذاق نہ اڑائیں۔ ہماری نظر دوسروں کے چھوٹے چھوٹے عیوب پر ہوتی ہے، اپنے بڑے بڑے عیب ہمیں دکھائی نہیں دیتے۔ اپنے بدن پر سانپ بچھو لٹک رہے ہیں، ان کی پرواہ نہیں، اور ہم دوسروں کی مکھیاں اڑانے کی فکر میں ہیں۔ اے نور خدا، آ کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پر بلا لینا یا خواب میں آ جانا۔ جب سورج غروب ہونے لگتا ہے تو چھوٹے آدمیوں کے سائے بھی بڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ دین کسی کو کیا نقصان پہنچائے گا جس میں راستے